بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ حضرت شیس علیہ السلام اسلامی اور بائبلی روایات میں ایک شخصیت ہیں۔ اسلامی روایات میں ان کی شناخت حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے طور پر کی جاتی ہے اور انہیں ایک نبی اور نیک آدمی سمجھا جاتا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تقریباً 130 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ پاک نے انہیں بہت سی چیزوں کا علم دیا تھا، بشمول زراعت، بنائی اور تحریر، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مسجد بنانے والے پہلے شخص تھے۔ اسلامی روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام 912 سال زندہ رہے۔ کچھ اسلامی اسکالر نے حضرت شیس علیہ السلام کو سیت کی بائبلی شخصیت سے بھی جوڑا ہے، جن کا ذکر عہد نامہ قدیم میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد انسانیت کے رہنما کے طور پر منتخب کیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے توحید کے تصور کو اپنے لوگوں میں متعارف کرایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو مسلمانوں میں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ اسلامی اور بائبلی روایات دونوں میں حضرت شیس علیہ السلام کو ایک اہم شخصیت سمجھا جاتا ہے، اور ان کی دانشمندی، تقوی اور انسانی تہذیب میں شراکت کی وجہ سے ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ بہت سے اسلامی علماء نے ان کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں لکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا۔ ادھر قابیل جو نرم زمین پر جا آباد ہوا تھا، اس کی اولاد نے فتنہ و فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی۔ انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ یہ لوگ جب حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پرانے زمانے کی جہالیت کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کیا کرو۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑوں پر اور دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے اور عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مرد سانولے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کے رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری کی شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے، اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر ایک میلے کا مقرر ہو گیا، اس میں ہزاروں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگی۔ اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان عورتوں کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اب وہاں کے لوگ بہت کثرت سے میدانی علاقوں میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھا، بدکاری اور زناکاری عام ہو گئی، جبکہ یہ سب کام حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور قدیم جاہلیت سے یہی مراد ہے، کیونکہ ان لوگوں نے زمین میں ایک عظیم فساد اور انتشار برپا کر دیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ ان فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان ابلیس مسلسل انہیں ولگراتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے۔
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ادریس علیہ السلام کو محبوس فرمایا۔